یسوع مسیح ناصری کے پاک بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں، جس کے بے حد فضل و رحم کرم اور ترس کی بدولت آج بشام ہم پھر سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ اپنے لبوں سے اپنی زندگیوں سے ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اسی کے قدوس نام میں آج بشام آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اور جیسا کہ ہم سب لوگ اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ کل مسیحیت کے اندر وہ کام کا آغاز ہونے کو ہے جسے روزوں کے ایام کہتے ہیں، اور روزوں کا ایام جو ہے وہ رات کے بدھ سے کیا جاتا ہے، اور روزے کے تعلق میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات بھرے پڑے ہوتے ہیں جنہیں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانتے تو شاید ہم بہتر طور سے ان لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے جو روزوں کے ایام میں بہت سارے الفاظ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جمسی لوگ جو ہے وہ توے کی روٹی نہیں کھاتے، باقی وہ سارا کچھ کھا لیتے ہیں۔ مسیح لوگوں کے اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوال بھرا پڑا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہمارے روزوں کا ٹائم کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھری پڑی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں اتوار کو روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں جی اس روزے کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ذہنوں کے اندر بھری پڑی ہوتی ہیں جنہیں آج تک ہم اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہونے دیتے ہیں، لیکن در حقیقت میں پہلی بات روزے کا مطلب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ روزے کا مطلب لغوی معنی جو ہے وہ فاقہ کرنا ہے، اپنی جان کو دکھ دینا ہے، شام سے صبح سے شام تک اپنے آپ کو خالی پیٹ رکھنا، یہ روزہ ہے۔ اور روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق پرانے عہد نامے کے اندر جہاں پر لفظ ہمیں یہ ملتا ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر روزے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی بات، بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں جی اتوار کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جب متی کی انجیل کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو جس کے نام سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، جس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم مسیح کہلائے ہیں، بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے۔ متی کی انجیل کے اندر جب یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، تو جب 40 دن اور 40 رات کا لفظ بائبل کے اندر بیان کیا گیا ہے تو 40 دن کے اندر ایسا بائبل کے اندر قطعاً نہیں لکھا کہ اتوار کے روزے یسوع المسیح نے نہیں رکھے، بلکہ 40 دن کنٹینیوز جو ہے اس نے فاقہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، جب ہم بزرگ موسیٰ بن عمران کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ موسیٰ بن عمران نے جو ہارون اور مریم کا بھائی ہے، بائبل بیان کرتی ہے اس نے 2 مرتبہ 40 دن اور 40 رات کا جو ہے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور جب اس نے 40 دن اور 40 رات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اتوار کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم بزرگ ایلیا کے بارے میں دیکھیں تو اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کے قانون کے مطابق اتوار کا روزہ ہے۔ بائبل کے اندر ابار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 31 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، یہ
تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ بزرگ موسیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے، اور بے شک موسیٰ خدا کی آواز کو سنتا اور خدا کی کلام کی باتوں کو، اس کے سکھائے ہوئے قانون کو اس کی قوم بنی اسرائیل پر عیاں کرتا، ظاہر کرتا کہ خدا کی رضا، خدا کی مرضی تمہارے لیے کیا ہے۔ اور یہاں پر خداوند نے خود بزرگ موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے دے کہ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ اور یہاں پر ہم جتنے بیٹھے ہیں، بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کے اندر بیان کرتی ہے، خداوند نے 6 دن میں ہر ایک چیز کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے 7ویں دن آرام کیا اور 7ویں دن کو برکت دی اور اس دن کو سبت کا نام دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے، اپنی قوم مسیحیت کو فالو کرتے ہوئے، ہمارا یہ اقرار ہے کہ جی اتوار کا دن جو ہے وہ سبت کا دن ہے۔ اور یہاں پر خدا خود کہتا ہے کہ جی تم نے سبت کے دن کیا کرنا ہے، اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے تمہارے لیے دائمی قانون ہے۔ اور دائمی قانون کا مطلب یہ ہے وہ قانون جو اٹل ہو، جو تبدیل نہ ہو سکے، اسے دائمی کہا جاتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے یہ دائمی قانون کو مقرر کرنے والا خود خدا آپ ہے۔ اور جو سبت کا مالک ہے وہ خدا کہتا ہے کہ تم نے اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے، یہ دائمی قانون ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتوار کا روزہ ہم پر واجب ہے۔ اور دوسری بات، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھری پڑی ہوتی ہے کہ جی ہمارے روزے کے ٹائم کا ہی نہیں پتا ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی جو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے، اپنی دانشت کے مطابق رات کو، جیسے آج منگل ہے، صبح رات کا بدھ ہے، بہت سارے لوگ جب آج رات کو روزہ رکھیں گے اور کل شام کو جو ہے وہ روزہ کھول لیں گے۔ لیکن بائبل کے مطابق روزے کا ٹائم ٹیبل بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وقت بھی خدا نے مقرر کیا ہے۔ بات جس کے بارے میں بیان کرتا ہے، خدا نے ہر ایک چیز کے وقت کو مقرر کیا ہے۔ تو جب روزوں کا ذکر ملتا ہے تو خدا نے روزے کے ٹائم کو بھی مقرر کیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں یہاں پر ابار اس کے 23ویں باب کی، یہاں پر اس کی 42 آیت کے اندر 32 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تو اس کا ٹائم کیا ہوگا، ایک شام سے دوسری شام تک اپنی جان کو دکھ دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل کے اندر جو روزے کا ٹائم ہے وہ ایک شام سے دوسری شام، یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اور بہت سارے لوگ اب یہ بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی ہم پر روزے کون سے پر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم پر روزے کہاں سے واجب آ گئے، اگر ہم رکھیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا پیدائش سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک یا اپاکرافا کی جنہیں کتابیں کہا جاتا ہے، کیا کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کا احترام کرنا ہے؟ یہ لفظ ہمیں قطع نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم ان ایام کے اندر کھلے عام کوئی پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، ہم بیاہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی پروگرام اپنے گھروں کے اندر نہیں کر سکتے۔ گھروں کے اندر کیا ہم اوپن جو ہے ہم کوئی بھی پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی میوزک نہیں لگا سکتے۔ احترام کیا جاتا ہے،
تو جب بائبل کی قانون کی بات آتی ہے تو اس ٹائم ہم کہتے ہیں جی ساڈے تے کیڑا فرض ہے، ہم پر کون سے واجب ہے، اس میں بیاہ شادی کرو، جو مرضی پروگرام کرو، بائبل منع نہیں کرتی۔ لیکن بائبل اگر منع نہیں کرتی تو جس بات کو بائبل کا خدا ہم پر واجب اور مقرر کرتا ہے، کیا ہم ان باتوں کو مانتے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے حسد نہ کر، آج ایماندار سب سے زیادہ حسد سے بھرے پڑے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے غرور اور گھمنڈ نہ کر، کیونکہ خدا مغرور اور گھمنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور آج انسان سب سے جو پہلی تعلیم دیتے ہیں وہ خود غرور اور گھمنڈ اور تکبر سے بھرے پڑے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جب بھی ہمیں وقت ملے ہم موقع ہاتھ سے نہیں گواتے، ہم عیب جوئی کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے لالچ کرنا چھوڑ دے، اور ہم کسی نہ کسی بات کی آڑ میں رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی موقع ملے اور ہم اپنی خواہش کے لیے ہم اسے پورا کریں۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے گالی گلوچ نہ دے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جھوٹ نہ بول، اور ہمارا صبح اٹھنا بھی جھوٹ سے اور شام کو بستر پر لیٹتے ہوئے ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کیا ہم خدا کے اس کلام پر عمل کرتے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرو، کیا ہم محبت اور پیار کرتے؟ بائبل کے اندر لکھا اپنے ماں باپ کی عزت کر، کیا آج ہم ایسا کرتے؟ نو۔ تو جو چیزیں ہم پر واجب اور عائد ہیں ہم ان کو تو نہیں مانتے، لیکن جب روزوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بھی ساڑھے دے کیڑے فرض نہیں۔ تو جو فرض ہے کیا ہم اسے مان رہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع المسیح نے نئے عہد نامے کے اندر خود 2 مرتبہ روزے کے بارے میں تعلیم دی۔ ایک اس ٹائم جب یوحنا کے شاگردوں نے آ کر یسوع المسیح سے یہ سوال کیا، جناب آقا مالک ربی، میں ہم اور فقی اور فریسی اکثر ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن یسوع المسیح نے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب دلہا ان سے جدا کر لیا جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع المسیح نے خود تعلیم دی ہے کہ روزہ رکھو۔ اس شخص کا جس کا باپ اپنے بیٹے کو لے کر یسوع کے شاگردوں کے پاس آیا، جس نے کہا کہ اسے اکثر جو ہے وہ ابلیسی تاثیریں پکڑتی ہیں اور اسے آگ اور پانی کے اندر جو ہے پھینک دیتی ہیں، یہ مصیبت اٹھاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آئے لیکن اسے چنگا نہ کر سکے، وہ شفا نہ دے سکے۔ تو جب یسوع المسیح نے اس نوجوان کو اس مرض سے شفا بخشی تو وہاں پر یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا روزے کا خود حکم دیتا ہے۔ تو جب خدا ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے تو جو قانون خدا مقرر خود کر دیتا ہے ابار کی کتاب کے اندر، کیا وہ قانون اٹل ہے یا تبدیل ہو سکتا ہے؟ بے شک 40 روزوں کے بارے میں بائبل کے اندر یہ نہیں لکھا کہ 40 دن دے روزے نہ رکھو، لیکن اگر نہیں لکھا تو احترام تو ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اگر ہم کرسمس کو یہ کہہ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی اس دن میں ولادت المسیح خداوند یسوع المسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا کنواری مریم کے باطن سے پیدا ہوا ہے، ہم اس یاد کو دہراتے ہیں، تو کیا روزے جو اس کے دکھوں کو بیان کرتے ہیں کیا ہم اس یاد کو نہیں دہرا سکتے؟ یا تو پھر کرسمس بھی نہیں منانا چاہیے، کرسمس بھی چھوڑنا چاہیے۔ اس کی ولادت کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کو ہم یاد رکھتے ہیں سن رائز سروس منا کے، لیکن اس کے دکھوں کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ تو خدا کے لوگوں اسی لیے ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اب بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں جی روزہ رکھنا کس طرح روزہ رکھا جائے؟ متی کی انجیل کے اندر اس کے 6 باب کی 16ویں آیت کے اندر یسوع المسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی زیتون کے پہاڑ پر، تو اس کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو روزے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں
تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے اور تجھے بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو جو ہے وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جب روزے کی تعلیم دی ہے تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، اپنے سر پر کیا کر، تیل ڈال۔ اور تیل پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیل مسح کی علامت ہے، یعنی کہ تیرا سر جو ہے چکناہٹ سے خالی نہ ہو تو اپنے سر پر تیل ڈال۔ اور دوسری بات لکھی ہے کہ تو اپنا منہ دھو، یعنی کہ اپنے آپ کو تو نے روزے کی حالت میں جو ہے وہ تو نے دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر بھی تو نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اور تیسری بات یسوع مسیح نے کہی کہ تو اپنا منہ نہ بگاڑ، تاکہ تجھے لوگ نہیں بلکہ تیرا خدا جانے کہ تو روزے دار ہے، پھر وہ دے کر تجھے بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اداس ہونا نہیں، ہمیں اپنے منہ کو اداس نہیں کرنا، ہمیں اپنے منہ کو بگاڑنا نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ جی آج میرا روزہ ہے جی، آج مجھے روزہ لگ رہا ہے جی، کتنا ٹائم رہ گیا جی۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ جی شام 5 بجنے والے ہیں، گھر کو وقت ڈال دینا، جی تانوں نہیں پتا کہ میں روزہ رکھیا ہوئے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تیرا خدا تجھے روزہ دار جانے، پھر تجھے اس کا اجر اور صلہ خدا تجھے دے گا۔ اگر تو نے دکھاوے کا روزہ رکھا تو اس کا فائدہ نہیں۔ دکھاوے کے روزے کو، دکھاوے کی ریاضتوں کو، دکھاوے کی عبادت کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور لاسٹ بات، روزہ بغیر مقصد کے بائبل مقدس کنسپٹ نہیں کرتی۔ جب تک ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں، جب تک ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر اپنی جان کو دکھ کیوں کر دیا جائے؟ اگر ہمارے سامنے کی مقصد ہوگا پھر اس اپنی جان کو دکھ دینے کا فائدہ ہے۔ بائبل کے اندر آستر کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، آستر کی نے اور اس کی سہیلیوں نے اور مردگی نے اور اس ٹائم کے بہت سارے یہودی لوگوں نے متفقہ طور پر روزہ رکھا، اور روزے کا مقصد ایک ہی تھا۔ اور اگر ہم نینوا کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں، جب یونا بن امتی کے ذریعہ سے جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ نینوا کے باشندوں تک پہنچا، 40 دن کے بعد خدا نینوا کو برباد کر دے گا، تو وہاں پر لکھا جب یہ باتیں بادشاہ کے کانوں تک پہنچی ہیں تو بادشاہ نے ایک فرمان کو جاری کیا، ساری کیا، اور وہ فرمان یہ تھا کہ کوئی انسان، کوئی راما کچھ نہ کھائے، کچھ نہ چکھے گا۔ اور لکھا ہے وہ راکھ اور خاک پر بیٹھ گئے، انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھے کہ خدا ہم پر رحم کر دے۔ ان کا مقصد تھا، اور بغیر مقصد کے خدا روزہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ روزہ رکھیں تو کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ لے کر خدا کی حضوری میں آئیں، تاکہ خدا آپ کے روزے کے مقصد کو قبول کرے، آپ کی خاک ساری خدا کی حضوری میں مقبول اور قبول ٹھہرے۔ تو یاد رکھے گا، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو پراپرلی طور پر خدا کی حضوری میں جھکائیں، کیونکہ یہ صاحب ناموس کے صحیفے میں لکھا ہے تو اپنے آپ کو جو کی طرح جھکا، تاکہ تیرا نور جو ہے تیرا نور تیرگی کے اندر چمکے اور تیرا خدا تجھے روزے کا صلہ دے سکے۔ اس کا مطلب جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے آج رات کو 3 بجے تک جو ہم نے ویسے سوئی رہنا ہے، 2 گھنٹے اٹھنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم کے 5 بجے روزہ کھول لینا ہے۔ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی پیٹ رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب جو کی طرح جھکانے کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ ٹائم خدا کے حضوری میں ہم نے گزارنا بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے، بائبل بھی پڑھنی ہے۔ جتنا زیادہ ٹائم آپ دعا میں گزاریں گے خدا اتنا ہی آپ کے روزے کا اجر اور صلہ آپ کو دے گا۔ اگر دعا نہیں کریں گے، خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھیں گے، تو یاد رکھے گا یہ دکھاوے کا روزہ ہے،
جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ ایسا دکھاوے کا روزہ نہ رکھ، اس سے تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ اس صورت میں ہے، روزہ رکھیں، اپنے سر پر تیل ڈالیں، اپنا منہ دھوئیں، اپنا چہرہ اداس نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں، بائبل سٹڈی کے اندر گزاریں، تاکہ آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے اور آپ کی روزے کو خدا قبول کر کے جس مقصد کے تحت آپ روزہ رکھیں، خدا اس مقصد کو پورا کرے اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے سکے۔ خدا سبوں کو برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے۔